اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نماز جوہر ادا کر لوں، میں نماز جوہر پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، سامان میں نے اٹھا کر ایک سائیڈ میں رکھ دیا۔ میں نے دیکھا تمام لوگ پیچھے نکلے ہیں اور یہ جوان جلدی سے آ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور کہا چلو گھر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ شخص کہتا ہے میں نے اس جوان سے کہا تم اتنی جلدی کیسے آ گئے، نمازی ابھی مسجد سے نہیں نکلے؟ کہا میں اس لیے جلدی آیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام چور ہے، کام چور ہے، جلدی نہیں آتا، میں نے نفل چھوڑ دیے، بعد میں ادا کر لوں گا۔ حضرات گرامی، سامان اٹھایا۔ اب وہ شخص کہتا ہے حبیب اجمی، میں نے دیکھا جوانی کا عالم ہے، جوان لڑکا ہے، پیشانی پر نور تیج ہے، نور چمک رہا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے موتی بن کر چہرے پر پسینہ گر رہا ہو۔ حضرات گرامی، ہم گھر پہنچ گئے۔ اب وہ شخص اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے، سامان لے کر آیا ہے، جوان ہے لیکن ایماندار ہے، جوان ہے پرہیزگار ہے، کسی ماں باپ کا تقوی سار جوان ہے، کسی ہدایت یافتہ ماں باپ کا بیٹا ہے، اور کتنی پیشانی خوبصورت ہے۔ جب بیوی نے یہ بات سنی، میرے پیارے عزیز جوانوں کان کھول کر سنو، بیوی نے سنا تو بیوی نے کہا جب پرہیزگار ہے، تقوی سار ہے، ایسا متقی نوجوان ہے تو میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اس کو کہو ٹھہرے اور کھانا کھا کر ہمارے گھر سے جائے۔ حضرات، کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا اور کہا کہ جوان ہمارے بچوں نے کھانا تیار کر دیا ہے، آپ کھانا کھا کر جائیں، تو حضرات رمضان کا مہینہ نہیں تھا، روزوں کا مہینہ نہیں تھا، جوان سے اس نے کہا کہ کھانا کھا کر جاؤ۔ جوان کہتا ہے میرا نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ حضرات گرامی، جو تقوی سار پرہیزگار نفلی روزہ رکھتا ہے، بتاؤ کیسا متقی پرہیزگار نوجوان ہوگا، اللہ کی کس طرح اس پر ہدایت ہوگی، نبی دو جہاں کا کس طرح اس پر کرم ہے۔ اور میرے پیارے عزیز، آج ہمارے جوان ہیں۔ حضرات، جب یہ کہا تو اس نے کہا شخص نے کہ اے جوان، اب تم میرے ساتھ شام کو افطاری کرنا۔ جب شام کی افطاری کا وعدہ کیا تو وہ مسجد میں ٹھہر گیا، زیادہ لمبا سفر تھا، گھر نہیں پہنچ پاتا، مسجد میں رک گیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں شام کو بلانے گیا اور میں بلا کر لایا تو اس نے کہا افطاری میں نے کر لی ہے، اب شام کو نماز کے بعد ہی، نماز عشاء کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ حضرات، جب شام کو نماز عشاء کے بعد اس جوان کو میں بلا کر لے گیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم نے مل کر کے کھانا کھایا، تو اس کو وہیں بیڈ روم کھول دیا، اپنا کمرہ کھول دیا اور وہیں بستر کر دیا۔ جب رات میں بستر کر دیا، آرام کیے اور ہم بھی سو گئے، میاں بیوی۔ ہماری جو اپائج لڑکی تھی وہ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ اللہ اللہ، جب رات ہوئی تو آدھی رات کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گیٹ پر دستک ہوتی ہے، ان کی اپنی لڑکی آواز دیتی ہے ابا دروازہ کھولو، امی کواڑ کھولو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی، ہمیں پسینہ آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج آدھی رات کے ٹائم ہماری بیٹی ہمیں آواز دے رہی ہے، جس کی آواز کو ہم 20 سال سے ترس رہے تھے، جس کی آنے جانے ڈولنے پھرنے کو ہم 20 سال سے ترس رہے تھے۔ اللہ اللہ، ہم نے گیٹ کھولا، دیکھا بیٹی کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ ہم رونے لگے، ہم نے کہا بیٹی تو تو چلنے سے معذور تھی، تو تو بولنے پر بھی گلا جاتی تھی، تو
تو توتلی تھی، کیا ماجرا ہے؟ تو بولنا بھی صحیح لگ گئی ہے، چل پھر بھی رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے، اے ابا تم نے بتایا تھا کہ آج کلیل جوان آیا ہے، کوئی تقوی سار پرہیزگار متقی جوان آیا ہے ہمارے گھر، میں نے اسی مہمان کے دوارے، اسی مہمان کے ذریعہ ان کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ اے اللہ آج ہمارے گھر ایسا جوان تقوی سار پرہیزگار متقی جوان آیا ہے، تو اسی صدقے میں میری اپاہج میرے لنگڑے پر کو دور کر دے۔ خدا کی شان، اللہ نے اس کی برکت سے میری اپاہج کو دور کر دیا ہے، میرے لنگڑے پن کو دور کر دیا ہے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے جوان کون سی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چلا گیا اور آج